وعند اللقاء يعود الأحبة في ظل الإخاء تزيد المحبة وعند اللقاء يعود الأحبة في ظل الإخاء تزيد المحبة وعند اللقاء يعود الأحبة في ظل الإخاء تزيد المحبة كم طال اشتياقي لرؤية الأحباب وحب التلاقي في ظل الإخاء حمانا الإله من بعد افتراقي كم طال اشتياقي لرؤية الأحباب وحب التلاقي في ظل الإخاء حمانا الإله من بعد افتراقي لتبقى رباطا تنير القلوب ونحيا دعاة تنير الدروب لتبقى رباطا تنير القلوب ونحيا دعاة ننير الدروب وعند اللقاء يعود الأحبة في ظل الإخاء تزيد المحبة وعند اللقاء يعود الأحبة في ظل الإخاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بہنوں، عزیزوں، میرا تعلق ایک چھوٹے سے علاقے سے ہے. یہاں سے اللہ نے مجھے قبول فرمایا اور اپنے راستے میں زندگی گزر گئی لگانے کی توفیق دی، اور اللہ نے میری آواز کو اچھے بر اعظم میں پہنچایا، خیر کا ذریعہ بنایا. مسلم نان مسلم سب سنتے ہیں. تو جب کوئی شخصیت مشہور ہو جاتی ہے دنیاوی حیثیت سے یا دینی حیثیت سے، تو لوگوں کی امیدیں اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں، وہ چاہے یا نہ چاہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے علاقے میں باحیثیت تھے، اور پہلے بھی ہم لوگوں کی خدمت کرتے تھے. تو لوگ میرے پاس اپنی ضرورتیں لے کر آتے تھے، اور میں اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کرتا تھا. پھر لوگوں کی آمد بڑھ گئی اس قدر کہ میں اکیلا پورا نہیں آ سکتا تھا. تو پھر ساتھیوں کے تعاون سے یہ کام شروع کیا. اس میں اکیلا تھا اور میرے ساتھ ایک دوسرے ساتھی تھے، تو ان کے ذریعے سے میں دلواتا رہتا تھا. تو اللہ کا فضل و کرم سے پھر میں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی، مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن، کہ اب اکیلا میں نہیں چل سکتا تھا اور میرے سفر بھی ہوتے تھے. تو اس میں پورا ایک سسٹم بنایا. اس میں اللہ کے فضل و کرم سے نیت یہ کی کہ جیسے چھ بر اعظم میں اللہ نے میری آواز پہنچائی ہے دین کے لحاظ سے، تو ایک روحانی غذا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اتنی توفیق دے کہ چھ بر اعظم میں اللہ ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کی خیر کو اور اس کی خدمت کو پھیلا دے، تو اللہ کے لیے مشکل تو نہیں ہے. انسان کی روحانی ضروریات کے ساتھ جسمانی ضروریات کا بھی اللہ کے نبی نے ہمیں سبق دیا. اپنے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں. تو صحابہ تو سارے کانپ گئے. پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. انہوں نے کہا جی کون یا رسول اللہ؟ کہا کہ وہ ہوا شبعان و جارہ جائع، جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے پڑوسی بھوکا ہو، وہ ایمان والا نہیں ہے. تو اس کو ایمان سے ہی خارج کر دیا. لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا اتنا اہم ہے کہ ایمان سے خارج کر دے. اس یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، لیکن اس کے ایمان کی انتہائی پست سطح پہ وہ پہنچ گیا. تو اس نیت سے ہم نے یہ کام شروع کیا اپنے علاقے میں. اس میں صرف مریض نہیں بلکہ کسی کی شادی ہے، کسی کے مکان گر گیا ہے، کسی کی چھت گر گئی ہے، کوئی مقروض ہو گیا ہے،
کوئی کسی بھی مسئلے میں پھنس گیا ہے، صرف علاج نہیں، تو اس کی ہم خدمت کریں، اس کی اس ضرورت کو پورا کریں۔ لوگ تعاون کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تو اس کو ہم آگے استعمال کرتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اور پورا اس کا آڈٹ ہے، اور ایک ایک پیسے کا حساب ہے، کوئی آ کے ہمیں دیکھ لے، پرکھ لے۔ تو بھائیو، آپ سبھی تعاون کی درخواست ہے کہ ہم اس کام میں آگے بڑھیں اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کے کام آئیں، کسی کی دعا لگے گی اور ہمارا کام بن جائے گا۔ تو انسانی خدمت، اس وقت ہمارا سارا اسلام صرف عبادات پہ چل رہا ہے، تو جو اللہ کے نبی نے انسانیت کی خدمت سکھائی، وہ ہم بالکل اس سے غافل ہیں، اور اس کی طرف ہمارا دھیان کوئی نہیں ہے۔ تو ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے صبح کسی مریض کا حال پوچھا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جس نے شام کو کسی مریض کا حال پوچھا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جو کسی مسلمان کی ایک حاجت کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کی 70 حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ 70 سے مراد 70 نہیں، بلکہ ساری، عربی میں 70 کا لفظ جو آتا ہے وہ کثرت کے لیے آتا ہے، زیادہ کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ اس کی ساری ضروریات پورا کرتا ہے۔ میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں تھے، اور ایک شخص آیا اور آ کے غمگین ہو کے بیٹھ گیا، تو آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہا جی بس وہ ایک مسئلہ ہے فلاں دو ساتھی کے ساتھ، تو وہ حل نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہاری سفارش کروں؟ کہ جی ہاں۔ تو اٹھے اور جوتا پہن کے چل دیے، تو وہ کہنے لگا آپ تو اعتکاف میں تھے مسجد نبوی۔ تو انہوں نے ایسے اشارہ کیا کہ اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور ابھی زمانہ دور کا نہیں، ساتھ ہی رونے لگے کہ جو کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے چلتا ہے، چاہے کام پورا ہو یا نہ ہو، اس کو 10 سال کے اعتکاف کا اجر ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سائل کا حق بن جاتا ہے، چاہے وہ سواری پہ سوار ہو کر آئے، تو اس کا حق بن جاتا ہے۔ تم دے سکو یا نہ دے سکو وہ الگ بات ہے، لیکن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم تو سواری کے مالک ہو، تم کیسے مانگنے آ گئے ہو۔ تو اللہ نے سائل کا اما السائل فلا تنہر، اللہ کے نبی کو خاص طور پر فرمایا کہ سائل کو میرے نبی آپ نے کبھی سخت بول نہیں بولنا، سائل کو کبھی سخت بول نہیں بولنا۔ کتنی بچیاں ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہمارے ہاں جہیز کی لعنت ہے کہ جہیز پورا نہیں جی، رشتہ کیسے کریں۔ کتنے بیمار ہیں جو سسک رہے ہیں اور ان کے علاج کے لیے کوئی مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ اسی میں تڑپ تڑپ کے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک مکمل پیکج کے طور پہ انسانیت کو دیا ہے۔ اس میں اللہ کی بندگی، عبادات بھی ہیں، وہ تو مختصر سی ہیں، 5 نمازیں، 30 روزے، سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ، زندگی میں 1 دفعہ حج۔ تو باقی 24 گھنٹے کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگوں کی خدمت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ علی کل مسلم صدقہ۔ تو صحابہ تو اکثر غریب لوگ تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر نہ ہو تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا بازار میں جا کے مزدوری کرے، اور اس مزدوری سے صدقہ بھی کرے، اپنے گھر پر بھی خرچ کرے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر مزدوری کرنے کے قابل نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کسی مصیبت زدہ کی
جسمانی طور پہ مدد کر دے، جسمانی خدمت کر دے کہ یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو فرمایا کسی کو اچھا بول دے، نصیحت کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ کو صحابہ پہ قربان جاؤں کہ یا رسول اللہ اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو تو کہا پھر خاموش رہے، اپنی زبان کی تکلیف سے لوگوں کو بچائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور مال بنانے والا، بٹورنے والا اور مال جمع کرنے والا یعنی کنجوس لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کو سخی پسند ہے، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ سخی سے اللہ کی محبت ہے، چاہے وہ عبادات میں سست ہو، کمزور ہو، نافرمان ہو۔ تو میرے عزیزو بھائیو، اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے دین کا یہ شعبہ بھی زندہ کریں کہ جس سے لوگوں کی ہمیں دعا ملے، اور وہ دعا قیامت کے دن ہمارے لیے ذخیرہ بن کے جمع ہو۔ یہ جتنا کام بھی ہو رہا ہے یہ بھائی میرے ذاتی پیسے سے نہیں، یہ لوگوں کے تعاون سے ہیں، دوستوں کے اعتماد پر ہیں، وہ ہماری مدد کرتے رہتے ہیں، ہم آگے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے، اس کے لیے آپ سب سے دعا کی درخواست ہے اور تعاون بھی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تزيد المحبة وعند اللقاء يعود الأحبة، في ظل الإخاء تزيد المحبة، كم طال اشتياقي لرؤية الأحباب وحب التلاقي، في ظل الإخاء حمانا الإله من بعد افتراقي.